انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور ان کو ان کے حقوق ملیں گے اور وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پوری طرح اس کے ساتھ یکسو ہے۔ پاکستان کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک ساتھ نبھاتا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر کی کشمیر کوس سے وابستگی غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھمبر میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا دانش اسکول کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، آزاد کشمیر میں بھی دانش اسکولوں کا جال بچھا دیں گے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن پھر مذاکرات، پی ٹی آئی کا مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ سے قبل جوڈیشل کمیشن کا قیام ضروری ہے۔ جب تک جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا، چوتھے مذاکرات راؤنڈ میں نہیں بیٹھیں گے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر بولے حکومت نے 7 دن میں مطالبات کا جواب نہ دیا تو مذاکراتی میٹنگ نہیں ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی بے قصور ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب 28 جنوری کو۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے مطالبات کا تحریری جواب دیا جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کو 28 جنوری کو تحریری جواب دے دیں گے۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پیکا ایکٹ قومی اسمبلی میں پیش، اتھارٹی کو ممنوعہ مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں اسلام مخالف پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد شامل۔ غیر قانونی مواد میں فحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی شامل۔ جعلی یا جھوٹی رپورٹس، آئینی اداروں اور ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور حتی کہ عزت بھی غیر قانونی مواد میں شامل۔ ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل قائم کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت 3 سال کے لیے ٹریبونل ممبران تعینات کرے گی۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے۔ اگر اپوزیشن سول نافرمانی تحریک لائی تو ہماری حکمت عملی پہلے سے طے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پہلے بھی سول نافرمانی پر کسی نے رقم نہیں روکی۔ بیرون ملک بیٹھے لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسے بھجوانے ہیں۔ سول نافرمانی بھی دیکھ لی، 3 حملے بھی انہوں نے کر لیے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم منتوں پر آ جائیں؟ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن نے اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس میں ماضی کی چیزیں بھی شامل کریں، 35 پنکچر کی بات شامل کریں، دھرنے کی بھی، اور 9 مئی سمیت تمام خلفشار رکھیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ کابینہ سے بند لفافے کی منظوری لے کر قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، ٹرسٹ بنا کر انگوٹھیوں لی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا دارڑ پھر برس پڑے۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مخالفین کے لیے جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے۔ 1.5 سال یہ معاملہ کابینہ سے کیوں چھپایا گیا؟ میگا کرپشن کیس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ موقع ملے گا جب آپ لوگ سیریس ہوں گے۔ یہ انٹیریئر کی طرف سے کون سے افسر صاحب آئے ہیں؟ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کوئی افسر صاحب تشریف لائے ہیں؟ قومی اسمبلی اجلاس میں آج بھی ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر
عمر ایوب کی پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کے لیے اسپیکر سے درخواست، اسپیکر نے وقفہ سوالات میں پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن اراکین کے نعروں سے ایوان گونجنے لگا۔ وقفہ سوالات کے دوران وزارت داخلہ کے افسران کے گیلری میں موجود نہ ہونے پر اسپیکر ایاز صادق کا سخت اظہار برہمی۔ ٹرائل کورٹ کو مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ سے 1 سال میں کرنا ہوگا۔ مقررہ مدت میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر نتائج ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا عوام کو نظام انصاف سے متعلق دشواریاں درپیش ہیں، عوام اس ایوان سے ان کے حل کی توقع رکھتی ہے۔ نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کسی پر کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف یہاں آ کر لابی میں کھاتے پیتے ہیں، ایک شخص کی رہائی کے نعرے لگاتے ہیں اور بار بار صرف کورم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایف بی آر کو 6 ارب کی نئی گاڑیوں کی خریداری سے روک دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں گاڑیوں کی خریداری پر سخت سوالات۔ فیصل وافدہ بولے، ایف بی آر کو 384 ارب روپے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے۔ کیا اس کارکردگی پر انعام کے طور پر گاڑیاں دی جا رہی ہیں؟ ایف بی آر کے پاس گاڑیوں کی خریداری کا کوئی جواز نہیں۔ بینچیس اختیارات کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ویسے ڈر جائے تو الگ بات ہے۔ سماعت مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، عدالتی معاون منیر اے ملک کے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز، کہا ججز کمیٹی عدالتی حکم کو انتظامی حکم سے ختم نہیں کر سکتی، کاز لسٹ سے کیس ہٹانے پر ایڈیشنل رجسٹرار سے تحریری جواب طلب، خواجہ حارث اور احسن بھون بھی عدالتی معاون مقرر، اٹارنی جنرل کا عدالتی معاونین پر اعتراض۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ مقرر۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، قانون تو پہلے سے موجود ہے، کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کریں ورنہ چھوڑ دیں۔ قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے لیکن امید ہے کہ حکومت مسئلہ حل کرے گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا، کمیشن نے اب تک کتنے افراد کو بازیاب کروایا ہے؟ کیا بازیاب ہونے والے بتاتے ہیں کہ کہاں تھے؟ مزید سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 منظور کر دیا۔ بل کے حق میں 10 ارکان، مخالفت میں 6 ووٹ آئے۔ عمر ایوب بولے، ہم اس بل کی ہر فورم پر مخالفت کریں گے۔ شارک مچھلیوں نے انٹرنیٹ کیبل کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے انٹرنیٹ رفتار سست ہو جاتی ہے۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا، بل کی منظوری سے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ کوئی ادارہ ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہتا لیکن رشوت کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں استخاذہ کے مزید 4 گواہان کی شہادتیں قلم بند۔ بانی پی ٹی آئی کی وکیل مشال یوسفزئی کو معطل لائسنس کے باوجود پیش ہونے پر شوکاز نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے آئندہ سماعت پر مشال یوسفزئی سے جواب طلب کر لیا۔ گھر ٹھیک کیے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ڈیووس میں مذاکرات کے دوران اظہار خیال، کہا پاکستان کا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہا، حکومت اخراجات میں کمی اور قرضوں کی ادائیگی کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو 13% تک لے جانا چاہتے ہیں۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती कार्ड 50 से 75,000 रुपए करने का ऐलान। 50,000 मुस्तहिक़ खानदानों को समाही 10,500 रुपए मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। पंजाब में अक़लियती बरादरी को कोई ख़तरा नहीं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, पीछे नहीं हटूंगी। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। न्यूज़ वन से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। बोले, मेरे खिलाफ बानी के कान भरते हैं, ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। आला अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को है कि हुकूमती कमेटी हमारे जायज़ मुतालबात पर ज़रूर गौर करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेस मैन थॉमस, रिचर्ड सूजी और जैक ब्रेगमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। 30 अप्रैल को वाशिंगटन में पाकिस्तान का कॉक्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। अमरीका ने रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए चीन से मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। मुज़ाकरात इनकार की सूरत में रूस पर नई पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे डाली। चीन से टिकटॉक खरीदने का इशारा भी दे दिया। साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा, बाइडेन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को मुआफ़ी दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रहम की अपील करने वाले बिशप से भी मुआफ़ी का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के नाम वाली जर्सी पहनेंगे। आईसीसी के 2 टोक मौक़िफ़ पर भारतीय बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर। इवेंट में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान की लोगो वाली शर्ट्स पहनने की तस्दीक। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत का खेल से खिलवाड़ जारी। रोहित शर्मा को पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में शिरकत नहीं कर पाएंगे।